نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما النصر إلا من عند الله صدق الله العلي العظيم۔ اللہ سبحانہ و تقدس کے فضل و کرم سے آج 23 رمضان المبارک بروز بدھ ہم قرآن فہمی کی مجلس رمضان اور قرآن میں حاضر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں کہ مدد اللہ کے سوا کسی کی طرف سے نہیں ہے، یعنی جب انسان مدد ایسے موقع پر پھنستا ہے کہ اسے مدد چاہیے ہوتی ہے تو اللہ ہی مدد کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب یہ کافر لوگ کشتیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس وقت انہیں یہ اپنے معبودان باطلہ یہ بت کوئی یاد نہیں آتا، اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور انسان کی عمومی فطرت بھی یہی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، مہربانی کرتے ہوئے ہم حالات بدل دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر وہ اسے اپنا ذاتی کمال گردانتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا اللہ پر اعتماد کمزور ہوتا ہے، وہ سامنے نظر آنے والے سہاروں کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ جو وہ نوکری کرتا ہے یہ نوکری اسے کھلاتی ہے، جو دکان چلاتا ہے اس دکان سے اس کو رزق ملتا ہے، وہ ذرائع کو اصل سمجھنے لگتا ہے، تصویر پر نظر رکھ کے مصور کو بھول جاتا ہے، منظر کو دیکھ کر منظر بنانے والے کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کھجل کرتے ہیں۔ کہیں یہ ہمیں فٹ پاتھ پر نجومی کو ہاتھ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ہمارے شہر کراچی میں صدر میں جہانگیر پارک کے آس پاس پہلے زیادہ ہوتے تھے، اب شاید کچھ کم ہوں، نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، انہی فٹ پاتھوں پہ لوگ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہاں ایک گھٹیا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اچھا خاصا آدمی جا کے اس کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور کہتا ہے میری قسمت کا حال بتاؤ۔ یہ کیا قسمت کا حال بتائے گا؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ستارہ تجھے کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ تو خود فراخی افلاک میں ہے، وہ تو بیچارہ خود چکر کھا رہا ہے، گھومتا پھر رہا ہے، وہ کیا بتائے گا؟ وہ اس گندی جگہ پر، گھٹیا جگہ پر، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا یہ نجومی کیا قسمت کا حال دے گا؟ فال نکلوانا، طوطوں کے ذریعے فال نکلوانا، بڑے اشتیاق سے ہاتھ دکھا کر پوچھنا میں باہر جاؤں گا یا نہیں، میری نوکری لگے گی یا نہیں۔ وہ آدمی جو یہ عمل کر رہا ہے، ایک ہے جس نے جا کر ہاتھ دکھایا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اور یہ ایسی حالت میں چلا گیا کہ کئی دن تک اس کی اعمال کا ثواب غارت ہو گیا، صرف فرض ادا ہو تو وہ ثواب سارا غارت ہو گیا اس کا۔ فاعل حقیقی اللہ سبحانہ و تقدس کی ذات ہے۔ کسی نے بتلا دیا تمہارے لیے بدھ کا دن بڑا لکی ہے، تو بدھ کا دن اٹسیلف تو وہ ایک دن ہی ہے نا، اس میں تو کوئی علت فاعلیت نہیں ہے، پاور آف ڈوئنگ اینی تھنگ دن میں تو نہیں ہے۔ دن کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک وقت ہے جو گزر رہا ہے۔ کسی نے کہا جی آپ فلاں پتھر پہنے، اس سے آپ کی قسمت کا حال بدل جائے گا۔
تو اس کی عقل پہ پتھر پڑے ہیں کہ یہ پتھر سے قسمت کا حال بدلنے چلا ہے. قسمت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی آپ کا یہ جو نام ہے نا، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے نام کا حرف پہلا فلاں ہونا چاہیے. یہ علم العادات، علم نوری، علم فلاں اور اس کے حساب سے نام. لوگ نام پوچھنے آتے ہیں تو کاغذ پہ لکھ کے لاتے ہیں. مفتی صاحب بدھ والے دن رات کو 9:55 پر یہ بیٹا ہوا ہے، ابا کا نام یہ ہے، اماں کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، دادی کا نام یہ ہے. اب بتائیے اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ابا کا نام یہ، اماں کا یہ، دادا کا یہ، دادی کا یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پیدا ہوا، اس کا نام کیا ہوگا؟ مطلب ان چیزوں کا نام سے کیا تعلق ہے؟ لوگوں نے اپنی دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کی. ایک لڑکا کوشش کر رہا ہے 3 سال سے آسٹریلیا جانے کی، نہیں جا پا رہا، تو اس کو کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ فلاں نام ہے. آپ کا نام ٹھیک نہیں ہے، مطلب نام نے روکا ہوا ہے. آسٹریلیا میں دیکھ لو دنیا کے کون کون سے ملکوں کے لوگ ہیں، وہاں افریقہ کا گوانزو، شوانزو، کوانزو مل جائے گا، اس کے نام نے تو اس کو نہیں روکا. مسلمانوں والا اچھا نام ہے وہ روک دے گا. نام سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں شریعت میں یہ حکم ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے. تابعین میں، تبع تابعین میں، اولیاء اللہ میں، صلحاء امت میں، علماء میں سے عربی کا ایسا لفظ جس کا معنی اچھا ہو اور اس سے کسی بڑائی کا اظہار نہ ہوتا ہو، وہ نام رکھنے چاہیے. اب ان دکانداروں کے چکر میں پڑ کر اپنا دین کیوں خراب کریں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اللہ سب سے پوچھتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا يسأل عما يفعل، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور یہ سارے کے سارے پوچھے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ تم کیا کرتے آئے ہو؟ فلاں دن سفر کریں لکی ہوتا ہے. آپ فلاں دن سفر نہ کیجئے گا، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. ابھی تک آباء و اجداد کی، وہ جو ہندو آباء و اجداد تھے، ان کی تعلیمات، ان کی وراثت خون کے سیلز میں کہیں گردش کر رہی ہے. توحید ابھی رچی بسی نہیں ہے. یہ تو ہندوانہ رسمیں ہیں، کافرانہ رسمیں ہیں. لندن کو ریڈرز سٹی کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، مطالعے کے شوقین لوگوں کا شہر ہے. لیکن دنیا کے وہ ممالک، وہ شہر جن میں سب سے زیادہ نجومی اور پامسٹ دکانیں لے کے بیٹھے ہوئے، آفس لے کے بیٹھے، ان میں سے ایک لندن ہے. دنیا کی جدید تعلیم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان وہمی نہیں ہوگا، خدشات کا، وسوسوں کا، اوہام کا شکار نہیں ہوگا. جو اللہ کا در چھوڑے گا وہ دنیا کے کسی علم و کسی فن میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، وہ ذلیل ہوگا اپنے جیسے انسانوں کے سامنے. وہ اس سے پیسے بھی لیں گے، اس کا اعتقاد اور ایمان بھی برباد کر دیں گے، اسے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے.
کفر ہے، کفر کفر، نجومی کے پاس جانا اور ہاتھ دکھانا اور قسمت کا حال جاننا اور یہ سمجھ کر کسی پتھر کو پہننا کہ یہ میری قسمت پر کوئی اچھے اثرات مرتب کرے گا، نجومیوں سے پوچھ کر الیکشن کمپین شروع کرنا، پنڈتوں کے پاس جانا، امام ضامن بندوا کر یہ سمجھنا کہ اس سے مصیبتیں دور ہوں گی۔ مصیبتیں ایک اللہ دور کرتے ہیں، ان کے سوا کوئی دور نہیں کرتا، پناہ صرف اللہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من فلاں من فلاں من فلاں، اللہ کی پناہ میں۔ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اللہ کی پناہ، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں توحید کا عقیدہ عطا فرما دے، اپنی ذات عالی پر یقین اور توکل عطا فرما دے۔ پتھروں سے نہیں ہوگا، دنوں سے نہیں ہوگا، لکی حرف سے نہیں ہوگا، اس طرح کے نام اس طرح کے نام سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض نام اپنے معنی کے لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں کہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام اس لیے بدل دو کہ بچے کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو بعض صحیح علوم کے جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ اچھی طبیعت پر اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک بچہ ہے، اس کی طبیعت میں بہت زیادہ غصہ ہے، بہت زیادہ غصہ ہے، تیز ہے طبیعت، اور اس کا نام رکھا ہوا ہے سیف، تلوار، سنان، تو اب بزرگ کہتے ہیں کہ نام ہی تلوار رکھا ہوا ہے، بدل دو۔ حرب، لڑائی جھگڑا، ایسے نام بدلوا دیے جاتے ہیں۔ باقی فلاں وقت پیدا ہوا، فلاں دن تھا، اس لیے اس کے نام کا پہلا حرف عین ہونا چاہیے، بکواس بکواس، بالکل بکواس بات ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک نیا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یوں کر کے نا قرآن شریف کھولتے اور ان 2 صفوں کو پڑھتے ہیں، اس میں سے جو نام ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ اب ان 2 صفوں میں سوائے فرعون کے کوئی نام ہی نہیں ہوا تو فرعون رکھ دیں گے؟ کیا للوؤں والی باتیں ہیں۔ ایک بچی کا نام پتہ چلا، اس کا نام تھا نملہ۔ کہا یہ کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا جی ہماری دادی نے قرآن سے رکھا ہے۔ نملہ چیونٹی کو کہتے ہیں۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے دھیانی میں تمہیں کچلتا ہوا گزر جائے۔ نملہ چونٹی یہ قرآن شریف سے رکھا ہے۔ انعام، اولئک کالانعام، انعام چوپائے کو کہتے ہیں، قرآن میں آیا ہے، تو نام رکھ لیں گے کیا؟ جو قرآن کا نام ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے نام رکھنے کا۔ انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر، اپنے خاندان کے بزرگوں کے نام پر جن کے نام کے معنی ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کی صفت لے کر اس کے شروع میں عبد لگا کر عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الودود، عبد الغفار، عبد الجبار، عبد الرحیم، عبد السمیع، عبد المنان، ایسے نام رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ لفظ محمد یا آخر میں احمد لگا کر وہ نام رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نظر ایک اللہ سبحانہ و تقدس کی ذات عالی پر ہو، اس کے سوا کسی پر نہ ہو۔ ایک اللہ کی ذات عالی پر ہماری نظر ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔
ایک اللہ کرتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ میرا بھلا کرنا چاہے, ساری کی ساری دنیا مل کر میری برائی کرنا چاہے, میرا برا کرنا چاہے, نہیں کر سکتے. اور اللہ نے میری قسمت میں برا لکھ دیا ہو, پوری دنیا میری اچھائی پر جمع ہو جائے, دنیا میری اچھائی کا کوئی پیغام نہیں لا سکتی, کیونکہ میرا اللہ نہیں چاہتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایک اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. پتھر سے نہیں ہوتا, دن سے نہیں ہوتا, لکی ڈے سے نہیں ہوتا, لکی سٹون سے نہیں ہوتا, کسی پامس سے, کسی نجومی سے, کسی نام کے پہلے حرف سے, نام کے اتنے عادات سے, فلاں علم سے, فلاں علم سے, فلاں علم سے کچھ نہیں ہوتا. یہ علم کچھ نہیں ہے, ساری کی ساری فلمیں ہیں. یہ علم کچھ نہیں ہے, فلمیں دکھا رہے ہیں, اور فلمیں دکھا دکھا کے للو بنا رہے, بے وقوف بنا رہے, احمق, پاگل, نادان بنا رہے ہیں. اور ایک مسلمان للو نہیں ہوتا, وہ سمجھدار ہوتا ہے, دین کے معاملے میں سمجھدار ہوتا ہے. اسے معلوم ہے میرا اللہ ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے, وہ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر نہیں جاتا. ایک اللہ کے در پر جھکنا, اسی سے ساری امیدیں رکھنا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. کوئی کڑا, کوئی پتھر, کوئی چیز شفا نہیں دیتی. کسی کی پھونک, کسی کا دم, کسی کا تعویذ کچھ شفا نہیں دیتا. ایک اللہ شفا دیتا ہے. ہاں, نیک لوگ اللہ کا کلام پڑھ کر پھونک دے تو وہ سبب بنتا ہے, اس کے سبب اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. سورۃ الشفا کا, سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے, سورۃ الرقیہ بھی ہے, یعنی دم کرنے والی سورت کے, اس کو پڑھ کر اس سے دم کیا جائے. ایک بزرگ کی مجلس میں کوئی پانی لایا, انہوں نے پڑھ کر اس پر پھونکا تو سامنے ایک سیکولر قسم کا آدمی بیٹھا تھا. اس نے کہا لو جی, پانی پر پھونک مارنے سے کیا ہوگا؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اس گدھے کو ہماری محفل میں کون لے آیا؟ تو وہ ایک دم بھڑک گئے. انہوں نے کہا آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا؟ میں نے آپ کو بولا کیا کہا؟ آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. آگ لگ گئی میرے تن بدن میں. انہوں نے کہا واہ, ہم نے ایک برا لفظ گدھا کہا, تمہارے تن بدن میں آگ لگ گئی. ہم اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے پانی پہ پھونک رہے ہیں, پانی میں آگ نہیں لگے گی. تم کہہ رہے ہو پانی پر پھونک مارنے سے کیا ہوگا, اللہ کا کلام پڑھنے سے کچھ بھی ہوگا. لیکن اس بزرگ کی پھونک میں شفا نہیں ہے, اس کلام میں بذات خود شفا نہیں ہے. شفا اللہ ہی دے رہے ہیں, یہ سبب اور وسیلہ ہے. جیسے ڈاکٹر کی دوا میں شفا نہیں ہے. یہ کہنا مہنگے انجیکشن سے بچ گیا, فلاں ڈاکٹر کی دوائی سے بچ گیا, فلاں حکیم کے نسخے سے بچ گیا, فلاں آدمی نے مجھے بچا لیا. نہ کوئی دوائی بچاتی ہے, نہ کوئی نسخہ بچاتا ہے, نہ کوئی حکیم بچاتا ہے, نہ کوئی ڈاکٹر بچاتا ہے, نہ دنیا کا کوئی علاج بتاتا ہے, نہ کوئی ٹیکنالوجی بچاتی ہے, نہ کوئی انجیکشن, کچھ نہیں بچاتا. بچاتے ہیں تو اللہ بچاتے ہیں. اور جب اللہ مارنے پہ آتے ہیں نا, تو پھر نیو یارک کے سب سے زیادہ جدید ہاسپٹل میں بھی اللہ مار دیتے ہیں, بچا کوئی نہیں سکتا. دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر علاج پہ لگے ہوئے ہوں. اسرائیلی کیمپوں میں 77 میں قتل عام کا بدترین مجرم, سابق اسرائیلی وزیر اعظم, جسے انہوں نے کئی سال تک تنفس پہ زندہ رکھا, اللہ نے اس کو عبرت کی موت دی ہاسپٹل میں. دنیا لگائی اسرائیل نے اس کے علاج پہ. اللہ نے مارنا تو مار دیا. دنیا میں کوئی ایسا ہے جو مہنگے علاج سے بچ گیا ہو, مہنگے انجیکشن سے بچ گیا ہو؟ اور جب بچ رہے ہوتے ہم سمجھ رہے ہوتے ہم مرنے والے تھے, ہم بچ گئے. ایسا کچھ نہیں ہے, موت کا وقت آیا ہی نہیں تھا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ہاتھ دبوچے گی, چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو, پھر کوئی نہیں بچا سکتا. اور جب تک اللہ نے وقت لکھا ہے کوئی مار نہیں سکتا. جو رات اللہ نے قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں آئے گی, جو باہر لکھی ہے وہ قبر میں نہیں آئے گی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے. جب جو ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے, تو اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ یقین ہمارے دل میں اتر جائے اور اس کے بعد ہم دنیا سے بے نیاز اور مستغنی ہو جائے. جو حلال ذرائع ہیں ان کا استعمال کریں, لیکن پھر بھی نظر اللہ پر ہو کہ اللہ کرتے ہیں, یہ اسباب اور وسیلے ہیں, ان سے ہو جائے ضروری نہیں, ان کے بغیر نہ ہو سکے یہ ضروری نہیں. جیسے اللہ چاہیں گے, جب اللہ چاہیں گے, جہاں سے اللہ چاہیں گے شفا دے دیں گے. چاہیں گے واسطے وسیلوں کے ساتھ بھی نہیں دیں گے, اور چاہیں گے تو بغیر کسی سبب اور ذریعے کے دے دیں گے. یہ دنیا دارالاسباب ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے. اسباب کا یہاں پر سلسلہ رکھا ہے, اسباب کو اختیار کرنا ہے, لیکن نہ
نظر اسباب پر نہیں ہوگی، نظر مسبب الاسباب پر ہوگی۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، اور رمضان المبارک اس قرآن پر عمل کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور دن رات، دن میں ہمیں کہتا ہے پڑھو، رات میں ہمیں کہتا ہے تراویح میں کھڑے ہو کر پڑھو اور سنو، اور تہجد میں پڑھو۔ تو 24 گھنٹے قرآن سامنے ہے، قرآن اور رمضان کا آپس میں تلازم ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔